میرا نام انائزہ ہے۔ میری پیدائش کے 2 سال بعد میری ماں خالق حقیقی سے جا ملی۔ میرے پاس اس دنیا میں صرف ایک ہی رشتہ ہے اور وہ ہیں میرے پاپا موسیٰ انصاری۔ میرے مطابق دنیا میں شاید ہی کوئی باپ اپنی بیٹی سے اس قدر پیار کرتا ہو۔ انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں کے ہی پیار سے نوازا۔ کہا جائے تو میرے پاپا میرے آئیڈیل ہیں، مگر آج یوں اچانک میرے پاپا نے مجھے خود سے بہت دور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آج سے 21 سال پہلے کا کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہیں جو میری پیدائش پر ان کے دوست نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا۔ تو پاپا نے وعدہ کیا تھا کہ وقت آنے پر میری بیٹی تمہارے بیٹے کی ہی دلہن بنے گی۔ میری چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال رکھنے والے میرے پاپا، جو مجھے کانٹا چبھنے پہ بھی خود تڑپ اٹھتے تھے، آج ایک ہی بار میری تمام خوشیوں اور خواہشوں کا گلا گھونٹ کر مجھے یہاں بھیج دیا، ایک انجان شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے لیے۔ نیو یارک میں آج میرا پہلا دن ہے۔ کچھ وقت پہلے میرا ایک ایسے شخص کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے جس کے بارے میں کچھ جاننا تو دور کی بات، مجھے اس کا نام بھی نکاح نامے پہ سائن کرتے وقت معلوم ہوا، روحان ارسم۔ وہ شخص کیسا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، کیسے مزاج کا ہوگا، میرے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوگا؟ وہ صوفے پہ بیٹھی ٹھنڈ سے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو مسلتی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ملازمہ اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ بیگم صاحبہ آئیں، آپ کو صاحب کے کمرے تک چھوڑ دوں۔ انائزہ بھاری سرخ لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن اس وقت عروج پر تھی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے انائزہ کی نظر ایک بڑی سی گلاس وال کی جانب پڑی جو نیو یارک کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سامنے سے گرتی سنو، جسے دیکھنے کا انائزہ کو بچپن سے ہی شوق تھا۔ آج وہ یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی، مگر اس وقت اس کا دل کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ان کی فیملی کہاں ہے؟ انائزہ سنو فالنگ سے نظر ہٹا کر گھر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بڑی بیگم صاحبہ جو صاحب کی دادی تھیں، کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ملازمہ نے جواب دیا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ انایا کو اس وقت اپنی جان کے لالے پڑے تھے، کسی اور کی فکر کہاں تھی؟ اور باقی فیملی؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے سرسری طور پہ پوچھا۔ یہ رہا صاحب کا کمرہ۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر واپس مڑ گئی۔ یہ بات انائزہ کو کچھ عجیب لگی۔ انائزہ نے اپنا رخ کمرے کی طرف کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اس وقت کمرے میں موجود ہے یا نہیں۔ اندر جانے کے خیال سے اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور ایک آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ اتنا سادہ کمرہ اس نے شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ سفید بیڈ شیٹ، گلاس وال کے ساتھ لٹکے سفید پردے۔ فرنیچر کے نام پر یہاں صرف 3 ہی چیزیں تھیں، بیڈ، صوفہ اور وارڈروب۔ اوہ میرے خدایا، نہ جانے یہ شخص کیسا ہوگا۔ ایک ڈر کے ساتھ انازیہ نے اپنا دوسرا قدم اندر رکھا۔ اب وہ دروازہ بند کر کے کمرے کا مزید جائزہ لینے لگی جب صوفے کے پیچھے سے اسے کچھ آہٹ سنائی دی۔ وہ بے آواز قدموں سے صوفے کی جانب بڑھنے لگی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ ایک لڑکا جو اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے یوں ڈر رہا تھا جیسے کبوتر کا بچہ بلی کے ڈر سے آنکھیں موندے بیٹھا ہو۔ کیا یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جو انائزہ نے خود سے کیا تھا۔ کون ہیں آپ؟ انائزہ نے اسے مخاطب کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ مزید اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپانے لگا۔ اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز انائزہ کی سماعت میں پڑی۔ روحان۔ انائزہ نے اس کا نام پکارا تاکہ وہ کنفرم کر سکے کہ کیا یہی وہ شخص ہے وہ جس کے نکاح میں ہے۔ روحان نے ڈرتے ڈرتے اپنا چہرہ گھٹنوں سے اوپر اٹھایا۔ خوبصورتی کی ایک ایسی مثال جسے دیکھ کر انائزہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ماتھے پہ گرتے سنہری بال، ایسی سبز آنکھیں کہ جن کی خوبصورتی بیان نہ کی جا سکے، خوف سے کپ کپاتے باریک سرخ لب جن کے نیچے بائیں جانب چھوٹا سا سیاہ تل تھا، دودیا رنگت جو ہاتھ لگانے سے شاید میلی ہو جاتی۔ پلیز مجھ سے دور رہو، میرے قریب مت آنا۔ وہ انائزہ سے اس طرح خوف کھا رہا تھا جیسے وہ انسان نہیں ایک چڑیل ہو۔ انائزہ اسے دیکھ کے پریشان ہونے لگی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تقریباً 26 سال کا ایک جوان لڑکا اس طرح کیسے ڈر سکتا ہے؟ روحان، اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ نہیں پلیز میرے پاس مت آنا۔ وہ کسی بچے کی طرح ہچکیوں سے رونے لگا۔ حیرت زدہ ہو کر انائزہ ایک ایک قدم اس سے پیچھے ہٹانے لگی جب وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی۔ اس کی نظر ٹیبل پہ پڑی جہاں ایک میڈیکل فائل تھی۔ انائزہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فائل اٹھا کے کھولی۔
اس کی نظر ایک جگہ آ کے ٹھہر گئی۔ ہیومن فوبیا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض انسانوں سے ہی ڈرتا ہے، ان کے وجود سے خوف کھاتا ہے، ان سے دور بھاگنا چاہتا ہے، اور وہ ہر وقت اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ انائزہ کے ہاتھ سے فائل گری، وہ بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی۔ کیوں پاپا؟ آخر کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ اس کے خواب اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اب کمرے میں ایک نہیں 2 لوگ رو رہے تھے۔ روحان نے ہاتھ کی پشت سے اپنی سبز نم آنکھوں کو صاف کیا اور سہما ہوا انائزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کو یہ تو معلوم تھا کہ آج اس کا انائزہ نام کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا ہے، مگر اس نے یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ روحان کی دادو دردانہ بیگم، جو روحان کے قریب تھیں، اس کا خیال رکھتی تھیں۔ روحان ان سے خوفزدہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک اس کی دادو ہی تو تھیں جو اس دنیا سے چھوڑ کر اسے جا چکی تھیں۔ انہوں نے مرنے سے پہلے روحان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ پاکستان سے آنے والی انائزہ نام کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرے گا۔ روحان کے لاکھ انکار کے باوجود بھی دردانہ بیگم نے اسے راضی کر لیا تھا۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد ان کی زندگی کی مہلت ختم ہو گئی اور روحان اکیلا رہ گیا۔ آج دردانہ بیگم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور ان 7 دنوں کے دوران روحان ڈر کے مارے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ نہ تو ڈھنگ سے کچھ کھا رہا تھا، نہ اپنا خیال رکھ رہا تھا۔ تب سے اس کی زبان سے بس ایک ہی لفظ ادا ہو رہا تھا، دادو۔ وہ ابھی بھی روتے روتے دادو دادو کہہ رہا تھا کہ انائزہ نے اس کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ پتہ نہیں میرے کس گناہ کی سزا ہو تم، انائزہ نے روحان کی طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ روحان اس کی بات سن کے مزید خوفزدہ ہونے لگا اور کھسکتا ہوا دیوار کے کونے میں جا بیٹھا۔ پاپا یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ مجھے یہاں ایک مریض کی دیکھ بھال کے لیے آیا بنا کے بھیج دیا۔ اس نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ روحان نے اس کی باتیں سن کے پھر سے رونا شروع کیا۔ اس کی سسکیاں پھر سے انائزہ کے کانوں میں پڑنے لگیں۔ چپ کرو، انائزہ چلائی۔ روحان کی سسکی اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ خوف سے وہ کانپنے لگا۔ اس کے سرخ ہونٹ کا نچلا تل ہونٹوں کی کپکپاہٹ کے ساتھ کپکپا رہا تھا۔ اگر وہ ایک مریض نہ ہوتا تو انائزہ اپنی قسمت پہ رشک کرتی۔ غصے کے ساتھ وہ اٹھی، وارڈروب کھولا، ایک سادہ سا سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ روحان نے دھندلاتی آنکھوں سے اسے واش روم جاتے دیکھا اور اپنی آنکھیں صاف کی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ٹاول سے بال خشک کرتی باہر نکلی اور روحان کو وہیں بیٹھے پایا۔ اٹھو، بیڈ پہ سو جاؤ، وہ تلخ لہجے سے بولی۔ وہ معصوم جو ویسے ہی اس سے ڈر رہا تھا، اس کے غصے سے مزید خوف کھانے لگا۔ روحان جانتا تھا کہ اسے انائزہ کے ساتھ بیڈ شیئر کرنا پڑے گا۔ اس ڈر سے اس نے انائزہ کی ایک نہ سنتے ہوئے اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپایا۔ تمہیں ایک بار بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ وہ چلائی۔ روحان کی حالت بگڑ رہی تھی، وہ چہرہ چھپائے بیٹھا تھا۔ انائزہ نے ٹاول ایک سائڈ پہ رکھا اور تیز قدموں سے اس کی طرف آئی۔ ابھی اور اسی وقت اٹھو یہاں سے، وہ مسلسل چلا رہی تھی۔ روحان کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر انائزہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ ایک دم سے روحان نے چہرہ اوپر کیا اور انائزہ کو دھکا دے کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ انائزہ کا ماتھا دیوار کے ساتھ لگا، وہ اپنا سر پکڑتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے روحان کو باہر کے گیٹ کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ روحان بابا رک جائیں، اس نے آواز لگائی، مگر روحان کسی کی سننے والا نہ تھا۔ وہ ہانپتا ہوا گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس وقت بھی سنو فالنگ ہو رہی تھی۔ ملازمہ روحان کے لیے پریشان ہوئی۔ ملازمہ واچ مین جو کہ اس کا شوہر تھا، اس کے روم میں اس کے سر پہ آن کھڑی ہوئی۔ تم سو مر لو شفیق، روحان بابا باہر نکل گئے ہیں، پتہ ہے نا کتنا گھنا جنگل ہے باہر۔ وہ اس کے پاس کھڑی یوں چلائی کہ شفیق ہڑبڑا کے اٹھا۔ کیا ہوا عقیلہ، کیوں نیند خراب کر رہی ہو؟ روحان بابا بھاگ گئے ہیں جنگل کی طرف، جلدی اٹھو، انہیں ڈھونڈو، عقیلہ پریشانی سے بولی۔ کیا؟ روحان بابا گھر سے باہر نکل گئے؟ اللہ خیر کرے، اب تو دردانہ بیگم بھی نہیں ہے جو انہیں لاڈ پیار سے سمجھا کے واپس لے آتی۔ روحان بابا میری بات کیسے مانیں گے؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے کتنا ڈرتے ہیں وہ سب سے۔ شفیق، یہ بات بڑی پریشانی کی ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہم نے انہیں ڈھونڈ بھی لیا تو وہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ عقیلہ پریشان ہوئی۔ تم ایسا کرو، بیگم صاحبہ کو بلا کے لاؤ، وہی انہیں واپس لے کے آئیں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں ابھی انہیں بلا کے لاتی ہوں۔ شفیق کے کہنے پہ عقیلہ اندر کی طرف بھاگی۔ انائزہ اپنے ماتھے پہ بینڈیج لگا رہی تھی جب عقیلہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیگم صاحبہ، روحان بابا جنگل کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ تو انائزہ لاپرواہی سے بولی۔ عقیلہ اس کی بات پہ حیران ہوئی۔ تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، انہیں ڈھونڈ کے واپس گھر لائیں۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے،
مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ بیڈ کی طرف چل دی۔ عقیلہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا، انائزہ نے کمفرٹر اوپر لیتے ہوئے کہا۔ عقیلہ خاموشی سے مڑی اور دروازہ بند کیا۔ اب وہ واپس شفیق کے پاس آئی۔ بیگم صاحبہ کدھر ہیں؟ شفیق نے پوچھا۔ انہوں نے تو آنے سے انکار کر دیا، وہ تو سو گئیں۔ کیا؟ شفیق کو عقیلہ کی بات سے صدمہ لگا۔ عقیلہ چلو ہمیں روحان بابا کو ڈھونڈ کے کیسے بھی گھر لے کے آنا ہوگا۔ ہاں اللہ سب خیر کرے، بس روحان بابا ہماری بات مان جائیں۔ وہ دونوں خیریت کی دعا کرتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئے۔ روحان بابا، روحان بابا! وہ پچھلے 1 گھنٹے سے برف پہ چلتے ہوئے اسے آوازیں لگاتے ہوئے ڈھونڈ رہے تھے، مگر روحان کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روحان بابا کدھر ہو آپ؟ اللہ کے لیے سامنے آ جائیں، گھر چلتے ہیں، عقیلہ اونچی آواز میں بولی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا اور وہ ہاتھوں میں ٹارچ لیے اسے ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اس وقت اگر روحان مل جاتا تو یہ معجزہ ہی ہوتا۔ جنگل میں جانور نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں تھا۔ انائزہ 1 گھنٹے سے سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی ازدواجی زندگی اس طرح کی ہوگی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے بارے میں کیا کیا خواب دیکھ رکھے تھے۔ روحان خوبصورت تو بے حد تھا، مگر انائزہ کے سامنے اس کی خوبصورتی کے آگے اس کی بیماری بھاری پڑ گئی۔ اس نے لیمپ آن کر کے گھڑی کو دیکھا جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔ اسے روحان کا خیال آیا کہ نہ جانے وہ اتنی رات گئے کہاں ہوگا۔ پھر اپنے ذہن کو جھٹکتے ہوئے پھر سے کمفرٹر اوڑھے لیٹ گئی۔ 10 منٹ تک لیٹے رہنے کے بعد بھی اس کے ذہن سے روحان کا خیال نہ گیا۔ اس کے سامنے روحان کی روتی ہوئی سبز آنکھوں کا منظر آنے لگا۔ اف کیا مصیبت ہے! وہ چڑھتی ہوئی بستر سے اٹھی اور گلاس وال کی طرف آئی۔ سفید پردے ہٹا کے دیکھا تو سنو فالنگ ہو رہی تھی۔ اتنی ٹھنڈ دیکھ کر ہی انائزہ کو کپ کپی طاری ہو گئی۔ اتنی ٹھنڈ روحان کیسے برداشت کر رہا ہوگا؟ اس نے تو کوٹ بھی نہیں پہنا۔ اس نے دل میں کہا۔ وہ مڑی، وارڈروب سے 2 اوور کوٹ اٹھائے، ایک خود پہنا اور دوسرا روحان کے لیے۔ ایک ہاتھ میں کوٹ، دوسرے ہاتھ میں ٹارچ پکڑے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے آس پاس ملازمہ کو دیکھا جو کہیں نظر نہیں آئی۔ اس سے انائزہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ روحان کو ڈھونڈنے کے لیے گئی ہے۔ گھر کے اندرونی دروازے سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈ نے اسے اپنے گھیرے میں لیا۔ وہ کپ کپاتی ہوئی گیٹ کی طرف بھاگی۔ گیٹ سے نکلتے ہی دائیں جانب گھنے جنگل کو پایا۔ ایک پل کے لیے تو وہ خوفزدہ ہوئی، پھر ہمت کرتی ہوئی جنگل میں داخل ہوئی۔ ٹارچ کو دائیں بائیں پھیرتی وہ اسے ڈھونڈنے لگی۔ روحان! اس نے آواز لگائی۔ جنگل میں مکمل خاموشی تھی۔ انائزہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک تو وہ جنگل میں پہلی بار داخل ہوئی تھی، دوسرا اتنی رات کو۔ اس نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ روحان بابا! انائزہ کو عقیلہ کی آواز سنائی دی۔ ملازمہ! انائزہ نے اسے پکارا کیونکہ وہ اس کا نام نہیں جانتی تھی۔ وہ آج ہی تو یہاں آئی تھی۔ عقیلہ کی آواز سن کر وہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ انائزہ بھی اس کی طرف چلنے لگی جہاں سے عقیلہ کی آواز آئی تھی۔ اچانک انائزہ کسی چیز سے ٹکرائی اور برف سے بھری زمین پر گری۔ اس نے ٹارچ اس چیز کی طرف گھمائی۔ روحان! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ روحان آدھا برف میں اور آدھا برف سے باہر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا جسم کسی مردے کی طرح اکڑ چکا تھا۔ ملازمہ جلدی یہاں آؤ، روحان مل گیا ہے، انائزہ نے آواز لگائی۔ عقیلہ بھی شفیق کو آوازیں لگاتی اس طرف بھاگی۔ انائزہ روحان کے اوپر سے برف ہٹا رہی تھی جب عقیلہ وہاں پہ پہنچی۔ یا اللہ رحم! بے ساختہ عقیلہ کے منہ سے نکلا۔ وہ بھاگتی ہوئی روحان کے پاس آئی۔ روحان بابا! وہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے رونے لگی۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر انائزہ حیران ہوئی کہ ایک ملازمہ ہو کے اسے روحان کی اتنی فکر کیسے۔ شفیق پہنچا، روحان کی حالت دیکھ کے پریشان ہوا۔ تم روحان کو اٹھاؤ، میں اسے کوٹ پہناتی ہوں، انائزہ بولی۔ شفیق نے روحان کو اٹھایا اور انائزہ نے اس کے اوپر کوٹ ڈال کر اسے ڈھانپا تاکہ وہ مزید ٹھنڈ اور برف سے بچ سکے۔ اب ان کا رخ گھر کی طرف تھا۔ 10 منٹ کا سفر زمین پر پڑی برف کی وجہ سے 15 منٹ میں طے ہوا۔ شفیق نے روحان کو اس کے کمرے میں لا کے بستر پہ لٹایا۔ شفیق جلدی ڈاکٹر کو فون کر کے آؤ، عقیلہ بولی۔ شفیق باہر کی طرف بھاگا۔ عقیلہ نے روحان کے اوپر کمفرٹر ڈالا اور ہیٹر تیز کیا۔ انائزہ ان دونوں کا اتنا پریشان ہونا دیکھ کے حیران ہو رہی تھی۔ عقیلہ سگنل کا مسئلہ بن رہا ہے، فون نہیں ہو سکتا، میں ڈاکٹر کو بلانے جا رہا ہوں۔ شفیق بھاگتا ہوا دروازے کی طرف گیا۔ یہ سگنل کا مسئلہ بھی آج ہی بننا تھا۔ اچھا تم جاؤ، کوشش کرنا جلدی آ جاؤ، عقیلہ بولی۔ ہاں میں گاڑی لے کے جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا۔
شفیق کہہ کے مڑا، بیگم صاحبہ میں باہر جاتی ہوں، آپ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے روحان بابا کے کپڑے بدل دیں۔ کیا؟ اس کی بات پہ انائزہ کا منہ کھلا۔ یہ کام صرف آپ ہی کر سکتی ہیں، وہ بیچارہ سا منہ بنا کے بولی۔ مگر دیکھیے بیگم صاحبہ، یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، وہ پہلے ہی ٹھنڈ سے بے ہوش ہو چکے ہیں، میں باہر جا رہی ہوں، آپ ان کو چینج کروا دیں۔ عقیلہ اس کی بات کاٹ کے اپنی سناتی ہوئی دروازہ بند کر کے باہر جا چکی تھی۔ انائزہ پریشان سی کھڑی اب سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس نے ایک نظر روحان کی طرف دیکھا، ٹھنڈ کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ انائزہ نے ایک لمبا سانس کھینچا، وارڈروب سے ایک ڈریس نکال کے بیڈ کی طرف آئی۔ اس نے روحان کے اوپر سے کمفرٹر ہٹایا اور اسے دیکھنے لگی۔ بے حد خوبصورت، انایا کے دل نے کہا، پھر جلدی سے اپنے خیال کو جھٹکا۔ اس نے لائٹ آف کی اور روحان کی شرٹ کو کھولنے لگی۔ اس کے سینے سے ٹکراتی انائزہ کی انگلیاں اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا رہی تھیں۔ اس نے پوری طاقت سے اٹھا کر روحان کا سر اپنے کندھے پہ رکھا اور شرٹ اتار کر دوسری شرٹ پہنائی۔ اب اس نے اسے لٹایا، شرٹ کے بٹن بند کیے، دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے باقی کے کپڑے چینج کیے اور لائٹ آن کی۔ روشنی ہوتے ہی اس کی نظر روحان کے ہونٹ کے نیچے کالے تل پر آ کر ٹھہر گئی۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ انائزہ کا دل پھر سے بولا۔ بیگم صاحبہ، ڈاکٹر آ گئے، باہر سے عقیلہ کی آواز آئی۔ لے آؤ اندر، انائزہ نے کہتے ہوئے روحان کے اوپر کمفرٹر ڈالا۔ ڈاکٹر اندر داخل ہوا، روحان کا چیک اپ کرنے لگا۔ بخار بہت تیز ہے، انہیں زیادہ سے زیادہ ہیٹ دیں ورنہ نمونیا ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بولا۔ اس نے اپنے باکس میں سے کچھ میڈیسنز نکال کر انائزہ کو پکڑائیں اور سمجھانے لگا۔ ڈاکٹر صاحب، اور تو کوئی فکر کی بات تو نہیں؟ عقیلہ پریشانی سے بولی۔ اگر ہیٹ نہ ملی تو فکر کی بات ہے، ڈاکٹر نے کہتے ہوئے اپنا باکس اٹھایا اور شفیق کے ساتھ باہر ہو لیا۔ بیگم صاحبہ، عقیلہ بھی بولی ہی تھی کہ انائزہ نے اسے ٹوکا۔ ہاں دے رہی ہوں میڈیسن، اور خیال بھی رکھوں گی، اب تم جاؤ۔ جی اچھا، عقیلہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ انائزہ نے پانی میں ٹیبلٹس ملا کر چمچ سے روحان کو پلائیں اور اس کے آس پاس کمفرٹر دباتی ہوئی اٹھی۔ اپنی سائڈ پر آ کر وہ لیٹ گئی۔ اس کی نظریں ابھی بھی روحان پر ہی تھیں۔ اس کے ذہن میں ڈاکٹر کی بات آئی کہ روحان کو ہیٹ نہ دی گئی تو اسے نمونیا ہو سکتا ہے۔ اس نے ہیٹر فل آن کیا اور پھر سے روحان کو دیکھنے لگی۔ سنہری بال، اس کے سنہری بال دیکھ کر انائزہ کا دل چاہا کہ ان میں انگلیاں پھیرے۔ دل کی مانتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے سنہری بالوں کی طرف بڑھایا اور آہستہ سے انگلیاں پھیرنے لگی۔ روحان کے جسم میں ایک کپ کپی طاری ہوئی، شاید ابھی بھی وہ ٹھنڈ کے حصار میں تھا۔ انائزہ کھسک کے اس کے قریب ہوئی اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اسے خبر نہ ہوئی۔ گلاس وال سے آتی روشنی سے روحان کی آنکھیں آدھی کھلیں۔ اسے اپنے گرد کسی کا حصار محسوس ہوا۔ اس نے جھٹ سے پوری آنکھیں کھولیں اور خود سے لپٹی انائزہ کو دیکھا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ شاید اس بار خوف کے ساتھ ایک اور احساس بھی شامل تھا۔ روحان ایک جھٹکے کے ساتھ اس سے الگ ہوا اور خود کو نہ سنبھالتے ہوئے بیڈ سے نیچے فرش پہ جا گرا۔ دھڑام کی آواز سے انائزہ نے آنکھیں کھولیں۔ اپنے ساتھ روحان کو نہ پا کے وہ اٹھ کے بیٹھی۔ جب اس کی نظر فرش پہ گرے ہوئے روحان پہ پڑی، روحان کو پھر سے ڈرتا دیکھ کر انائزہ کو برا لگا۔ روحان جلدی سے اٹھ کے بیٹھا اور سہما ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کل رات انائزہ کا اس کے ساتھ جو رویہ تھا، اب وہ اس سے مزید ڈرنے لگا تھا۔ نیچے کیا کر رہے ہو؟ ٹھنڈ لگ جائے گی، ادھر آ کے لیٹو، انائزہ نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ روحان نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ کیا؟ انائزہ نے ایک گھوری مزید روحان کے پیش خدمت کی۔ وہ روحان کی آنکھوں میں ڈر دیکھ سکتی تھی۔ اچھا ادھر آ کے لیٹو، ٹھنڈ لگ جائے گی، اور تمہیں بخار بھی ہے، اس بار وہ نرمی سے بولی۔ اس کا نرم لہجہ دیکھ کر روحان آہستہ سے اٹھا اور بیڈ کے بالکل کونے میں لگ کر کمفرٹر لیے دبک گیا۔ انائزہ اس کی اس حرکت پر غصے سے اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ روحان نے اس کے قدموں کی آواز سنی تو کمفرٹر سے ایک سبز آنکھ نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ تبھی انائزہ اپنے کپڑے لینے کے لیے باہر نکلی۔ اس کی نظر روحان کی نظر سے ٹکرائی۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ کمفرٹر میں چھپا لیا اور دوبارہ ایسی حرکت کرنے سے توبہ کر لی۔ اس کے ڈرنے کی وجہ سے انائزہ کو غصہ آ رہا تھا۔ وہ وارڈروب سے ڈریس نکالتی ہوئی واپس واش روم میں چلی گئی۔ عقیلہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب انائزہ وہاں پہنچی۔ ناشتے میں کیا بنا رہی ہو؟ اس نے عقیلہ سے سوال کیا۔
روحان بابا کو تو فرائی انڈا، ٹوسٹ اور چائے دوں گی، آپ نے کیا کھانا ہے بتا دیں۔ میرے لیے بھی یہی بنا دو، انائزہ بولی۔ جی اچھا، عقیلہ نے جواب دیا۔ اتنا بڑا گھر ہے یہ، اور یہاں کیا بس روحان کے ساتھ اس کی دادو ہی رہتی تھیں؟ انائزہ گھر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ واقعی ایک خوبصورت اور بڑا گھر تھا۔ جی، عقیلہ نے مختصر جواب دیا۔ تم سے میں نے پہلے بھی روحان کی فیملی کے بارے میں پوچھا تھا، تب بھی تم نے مجھے نہیں بتایا۔ انائزہ کو اس کا جواب نہ دینا برا لگا۔ بیگم صاحبہ، بڑی بیگم صاحبہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کبھی بھی روحان بابا کے ماں باپ کا ذکر اس گھر میں نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ خود ان کا ذکر کرتی تھیں۔ اچھا، ایسی کیا بات ہے کہ کوئی ان کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا؟ انائزہ نے بات کو کریدا۔ ناشتہ بن گیا ہے، میں روحان بابا کو دے کے آتی ہوں۔ عقیلہ نے ناشتے کی ٹرے اٹھائی۔ رہنے دو، میں خود لے کے جاؤں گی، تو میرا ناشتہ بھی اس میں رکھ دو، انائزہ چڑ کے بولی تھی۔ عقیلہ نے ایک بڑی ٹرے اٹھائی جس میں روحان کے ساتھ انائزہ کا بھی ناشتہ رکھا اور اسے پکڑا دیا۔ انائزہ ٹرے تھامتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو روحان واش روم میں تھا۔ انائزہ نے ناشتہ ٹیبل پہ رکھا، اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ روحان اپنے کپڑے لے جانا بھول گیا تھا۔ اب وہ پریشان ہونے لگا کہ باہر کیسے جائے۔ اسے آہٹ سے شک ہو گیا تھا کہ انائزہ کمرے میں ہی موجود ہے۔ اس نے واش روم کا دروازہ اتنا کھولا کہ ایک آنکھ سے باہر دیکھا جا سکے۔ وہ دروازے میں آنکھ لگائے دیکھ رہا تھا کہ انائزہ کمرے میں ہے یا نہیں۔ انائزہ صوفے پہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ روحان نے تیزی سے دروازہ بند کیا۔ روحان جلدی آ جاؤ، باہر ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سے اسے معلوم ہوا کہ روحان نے اسے دیکھا ہے۔ روحان پریشان سا اندر کھڑا رہا کہ اب کیا کرے۔ ایک کپڑے نہ ہونے کی پریشانی، دوسرا انائزہ کے ہونے کا ڈر۔ وہ کھڑا بھی سوچ ہی رہا تھا جب انائزہ کی دوبارہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ روحان، باہر آؤ۔ اب نہ جانے کیا ہوگا، اس ڈر سے روحان کانپنے لگا۔ مزید 2 منٹ گزرنے پہ بھی جب روحان باہر نہ آیا تو انائزہ اٹھ کے واش روم کے پاس آئی۔ روحان، تم اگر ابھی بھی باہر نہیں آئے تو میں اندر آ جاؤں گی، وہ دروازے کے پاس ہوتے ہوئے بولی۔ روحان نے دروازے کا لاک چیک کیا جو اس نے لگایا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ دروازہ تو لاک ہے، تو پھر انائزہ اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا۔ روحان، میرے پاس واش روم کی دوسری چابی ہے، اگر تم 1 منٹ کے اندر اندر باہر نہ آئے تو پھر دیکھنا میں خود اندر آ جاؤں گی۔ انائزہ کے پاس کوئی چابی نہیں تھی۔ اس نے یہ جھوٹ روحان کو باہر نکالنے کے لیے بولا تھا۔ اس کی چابی والی بات سن کر روحان کے پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھا اور ڈرنے لگا۔ 1 2 3، جیسے جیسے انائزہ کاؤنٹنگ کر رہی تھی ویسے ویسے روحان کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ انائزہ کاؤنٹنگ کرتے کرتے 59 پہ پہنچی جب واش روم کا لاک کھلا، مگر دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ انائزہ نے دروازہ دھکیلا تو اس کی طرف کمر کیے ہوئے دیوار کے ساتھ چپک کے کھڑے روحان کو دیکھا۔ روحان نے اپنے جسم پہ 2 ٹاول لپیٹے ہوئے تھے، ایک جو اس کے سینے اور کمر کو ڈھانپے ہوئے تھا اور دوسرا جو اس نے ٹانگوں کے گرد باندھا تھا۔ انائزہ کو اسے یوں دیکھ کے حیرت ہوئی۔ اتنا تو لڑکیاں بھی نہیں شرماتی جتنا تم شرما رہے ہو، انائزہ نے طنز کیا۔ وہ وارڈروب کی طرف آ گئی، روحان کے لیے پینٹ شرٹ نکالی۔ یہ لو، اور پہن کے ابھی آنا باہر، وہ اس کی طرف کپڑے بڑھاتے ہوئے بولی۔ روحان کا کانپتا ہوا ہاتھ اس کی طرف بڑھا اور تیزی سے کپڑے پکڑ کر اس نے دروازہ بند کیا۔ انائزہ واپس صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ روحان باہر نکلا تو انائزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ سنہری بال جن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، سبز آنکھوں پر بھیگی کالی پلکوں کی جھالر۔ وہ مبہوت سی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ روحان اس کی نظروں سے مزید گھبرانے لگا۔ اس نے صوفے پر بیٹھنے کی جرت نہ کی اور وہیں جم کے کھڑا رہا۔ آؤ ادھر ناشتہ کریں، انائزہ نے اس کی طرف سے دھیان ہٹایا۔ روحان بغیر جواب دیے خاموشی سے کھڑا رہا۔ آؤ بھی، وہ پھر سے بولی۔ روحان نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ تم آ رہے ہو یا نہیں؟ انائزہ کا لہجہ تلخ ہوا۔ ابھی 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرا تھا کہ روحان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ انائزہ حیرت زدہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ روحان، ادھر آؤ، ناشتہ کرو، ورنہ بخار مکمل طور پہ ختم نہیں ہوگا۔ اس بار وہ پیار سے بولی تھی، جیسے کسی روٹھے ہوئے بچے کو منایا جائے۔ روحان نے کنکھیوں سے انائزہ کی طرف دیکھا اور مردہ قدموں سے صوفے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ انائزہ نے اپنے اور اس کے درمیان میں ٹرے رکھی اور اسے ناشتہ کرنے کو کہا۔ وہ پہلے ہی اس سے خوف زدہ تھا، اس کے سامنے کھانا کیسے کھاتا۔ انائزہ نے ہی ناشتہ شروع کیا، مگر روحان ویسے ہی بیٹھا رہا۔ بھوک نہیں ہے کیا؟ انائزہ نے سوال کیا۔ روحان نے مثبت سر ہلایا۔
تو شروع کرو نا، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ روحان نے کوئی رد عمل نہ کیا۔ انائزہ نے ٹوسٹ کا نوالا بنا کر روحان کی طرف بڑھایا۔ روحان نے ایک نظر نوالے کو دیکھا، پھر ایک نظر انائزہ کی طرف دیکھا۔ منہ کھولو، وہ نرمی سے بولی۔ آہستہ سے لب کھلے اور انائزہ نے اس کے منہ میں نوالا ڈالا۔ جب وہ نوالا چبا رہا تھا تو انائزہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ باریک سرخ لب جیسے جیسے گردش کرتے اس کے ہونٹ کا نچلا تل بھی وہی رد عمل دہراتا۔ انائزہ کے ذہن میں ایسے ویسے خیالات آنے لگے، پھر جلدی اپنے ذہن کو جھٹکا اور ناشتہ کرنے لگی۔ روحان بھی کپ کپاتے ہاتھوں سے ناشتے میں مصروف ہوا۔ آج سنو فالنگ نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے دوپہر کے وقت شفیق لان میں بیٹھا پودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ جب انائزہ کوٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس نے ایک بیل سے سفید پھول توڑا۔ یہ کون سے پھول ہیں؟ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، اس نے شفیق سے پوچھا۔ بیگم صاحبہ آپ پاکستان سے آئی ہیں نا، اس لیے آپ کو ان کے بارے میں نہیں معلوم۔ یہ یہاں کے مہنگے ترین پودے ہیں، بڑی بیگم صاحبہ نے لگوائے تھے، ان کو پودوں کا بڑا ہی شوق تھا۔ انائزہ نے کہا۔ کب نیو یارک میں سیٹل ہوئی تھیں آپ کی بیگم صاحبہ؟ اس نے پھر اندر کی بات جاننا چاہی۔ روحان بابا کی پیدائش کے بعد سے ہی وہ یہاں آ گئی تھیں، اور ہم ان کے پرانے نوکر ہیں۔ ہمارے باپ دادا بھی ان کے یہاں کام کرتے تھے، اسی لیے وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے آئیں۔ اچھا، اور روحان کے ماں باپ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ اسی موضوع پہ آئی۔ وہ مجھے اور عقیلہ کو مارکیٹ جانا ہے، گھر کا بہت سا ضروری سامان ختم ہو چکا ہے، اس نے کہتے ہوئے عقیلہ کو آواز لگائی۔ انائزہ نے اس کے بات بدلنے پہ دانت پیسے۔ اندر کی کہانی تو میں بھی پتہ لگا کے ہی رہوں گی، اس نے دل میں کہا۔ عقیلہ چادر لیے شفیق کے پاس آئی۔ ہاں ہاں چلو، اس نے جواب دیا۔ بیگم صاحبہ ہم بس 1-2 گھنٹوں میں واپس آ جائیں گے، آپ روحان۔ ہاں ہاں خیال رکھوں گی، بے فکر رہو، انائزہ نے اس کی بات کو ٹوکا۔ عقیلہ منہ بسورتی ہوئی شفیق کے ساتھ چل دی۔ انائزہ واپس گھر میں داخل ہوئی، سبھی کمروں کو چیک کرنے لگی۔ آج کچھ تو پتہ لگا کے رہوں گی۔ اس نے 2-3 کمرے چیک کیے، سبھی لاکڈ تھے۔ اف، یہ چابیاں پتہ نہیں کہاں ہیں۔ ہاں عقیلہ کے کمرے میں ہوں گی۔ وہ بھاگتی ہوئی عقیلہ کے کمرے میں پہنچی۔ بستر، دراز اور الماریاں چیک کرنے پہ بھی اسے چابیاں نہ ملی۔ شٹ، میں یہ موقع ہاتھ سے نہیں گنوا سکتی۔ اس نے پھر سے ہمت پکڑی اور ایک ایک چیز کو دھیان سے دیکھنے لگی کہ اسے چھن کی آواز آئی۔ یہ کیا ہے؟ خود کلامی کرتے ہوئے اس نے ایک چھوٹا سا باکس نکالا، وہ کافی پرانا لگ رہا تھا۔ انائزہ نے اسے کھولا تو چابیوں کا ایک گچھا ملا۔ خوشی سے اس کی آنکھیں چمکی۔ وہ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ سیٹ کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ گھر کے 4 کمرے بند تھے۔ وہ ایک ایک کمرے کا لاک کھولتی چیک کرتی چلی گئی۔ وہ 3 کمرے دیکھ چکی تھی جن میں سوائے فرنیچر کے کچھ نہ تھا۔ اس نے چوتھے کمرے کا لاک کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے کی تمام چیزیں سفید کپڑے سے ڈھانپی گئی تھیں اور بیڈ سے اوپر ایک بڑی سی تصویر لگی تھی۔ دھول مٹی کی وجہ سے انائزہ کو تصویر میں کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے بیڈ سے کپڑا ہٹایا اور اوپر چڑھ کر تصویر اتاری۔ وہ اسی سفید کپڑے سے تصویر کو جھاڑنے لگی۔ دھول اڑنے کی وجہ سے وہ کھانسنے لگی۔ مکمل طور پر صاف کرنے کے بعد اس کی نظریں اس تصویر پر جمی کی جمی رہ گئیں۔ وہ تقریباً 23 سالہ جوان لڑکی تھی۔ کمر تک آتے سنہری بال، بڑی سبز آنکھیں، سرخ و سفید اور باریک ہونٹوں کے نیچے دائیں جانب سیاہ تل۔ خوبصورت، بے حد خوبصورت، انائزہ نے زیر لب کہا۔ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ روحان کی ماں ہے، اسی لیے روحان بالکل اپنی ماں سے مشابہت رکھتا ہے۔ تصویر کے کونے پر مریم جمال رانا لکھا تھا۔ انائزہ نے وہ تصویر کو بیڈ پہ رکھا، سائڈ ٹیبل کے دراز کھولنے لگی۔ دونوں درازوں میں سے کچھ نہیں ملا۔ پھر وہ تیز قدموں سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ پہلا دراز کھولتے ہی اس کی نظر ایک کتاب پہ پڑی۔ اس نے باہر نکال کے اسے صاف کیا۔ اوہ، یہ تو ایک ڈائری ہے، اس نے خود کلامی کی۔ انائزہ نے وہ ڈائری اپنے دوپٹے میں چھپا لی اور تصویر کو دیوار پہ لگاتے ہوئے کمرہ لاک کر کے باہر آئی۔ اس نے عقیلہ کے کمرے میں جا کر اسی باکس میں چابیاں رکھیں اور اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہ کمرے میں آئی تو روحان میگزین پہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تم میگزین بھی پڑھ لیتے ہو؟ میں تو سمجھی تھی ڈرنے اور رونے کے سوا اور کوئی کام نہیں تمہیں۔ انائزہ نے روحان پہ خوب طنز کیا۔ روحان پیجز پلٹ رہا تھا کہ اس کے آنے سے سہم گیا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک پیج پکڑے وہیں پہ ٹکا ہوا تھا۔ انائزہ نے روحان کی اس حرکت کو دیکھا تو طنز سے سر ایک طرف جھٹکا۔ میڈیسن لے لی تھی تم نے؟
روحان نے نفی میں سر ہلایا۔ کس خوشی میں؟ انائزہ نے پھر سے طنز کیا۔ بیڈ پہ بیٹھ کے اس نے چھپکے سے ڈائری تکیے کے نیچے رکھی۔ روحان انائزہ کی طرف کمر کیے بیٹھا تھا۔ انائزہ کو یہ دیکھ کے تپ چڑھی۔ کیا کوئی چڑیل ہوں میں جو تمہیں کھا جاؤں گی؟ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ روحان کے جسم میں خوف سے کپ کپی تاری ہوئی۔ یہ چیز انائزہ نے نوٹ کی تھی۔ ادھر دیکھو، میری طرف رخ کرو۔ روحان بغیر رد عمل کیے بیٹھا رہا۔ روحان، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ انائزہ بولی۔ روحان اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہو میرے خدایا، یہ کس قسم کے انسان کی تو نے مجھے بیوی بنا دیا؟ اس نے اپنا ماتھا پیٹا۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ انائزہ نے گلاس وال پہ نظر ڈالی تو عقیلہ اور شفیق گھر آ رہے تھے۔ رات کا کھانا انائزہ نے ٹیبل پر کھایا تھا اور روحان کے لیے کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو روحان میڈیسنز لے رہا تھا۔ رکو میں دیتی ہوں، وہ میٹھی زبان میں بولی۔ روحان نے چور نظر سے اس کی طرف دیکھا مگر خاموش رہا۔ انائزہ نے اسے میڈیسنز نکال کے دیں جو کہ پکڑتے ہوئے روحان کے ہاتھ ڈر سے کانپنے لگے۔ انائزہ نے دل ہی دل میں اسے کھری کھری سنائی مگر زبان سے کچھ نہ بولی۔ وہ بستر پہ اپنی جگہ آ کے بیٹھی اور روحان کمفرٹر میں دبک گیا۔ پل میں ہی وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ انائزہ نے اسے میڈیسنز میں نیند کی ٹیبلٹ دے دی تھی۔ اس نے روحان کو غور سے دیکھا۔ وہ واقعی سو رہا تھا۔ پھر اس نے تکیے کے نیچے سے ڈائری نکال کے کھولی۔ انائزہ نے ڈائری کھولی تو پہلے ہی ورق پر پوری فیملی کی تصویر تھی۔ اس نے ہر نفس کو غور سے دیکھا۔ اسے یہ تصویر کسی تقریب کی لگ رہی تھی۔ پھر اس نے ورق بدلا اور مریم کی کہانی سامنے آئی اور وہ دلچسپی سے پڑھنے لگی۔ ماضی 1/10/1991۔ پوری حویلی مہمانوں سے بھری ہے۔ 4 سو خوشیوں کا سما ہے۔ آج میں مریم جمال رانا اپنے چچا زاد ارسم کمال رانا سے منگنی کے رشتے میں منسلک ہونے جا رہی ہوں۔ ہائے رے میری پیاری سی انار کلی، آج تو آپ کو آپ کے خوابوں کا شہزادہ سلیم مل ہی گیا۔ 18 سالہ شہزادی نے مریم کو چھیڑا۔ شہزادی، چھوٹی ہو چھوٹی رہو، اور ویسے بھی تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے آج ہی میری شادی ہونے والی ہے۔ مریم نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ ہائے کاش آج ہی آپ کی شادی ہو جاتی، میں نے تو خوب ناچنا تھا، بالکل پاروں کی طرح، یوں یوں کر کے۔ وہ ڈانس اسٹیپ کرتے ہوئے مریم کو بتا رہی تھی۔ شرم کرو، امی جان آ گئی نا تو تمہارا سارا ناچنا نکال کے رکھ دیں گی۔ اس نے شہزادی کے ڈانس اسٹیپ کی طرف انگلی گھمائی۔ او ہو آپی، ایک تو آپ مجھے 2 پل ڈھنگ سے خوش بھی نہیں ہونے دیتی۔ آپ تو جانتی ہیں نا مجھے ناچنے کا کتنا شوق ہے۔ اچھا ناچ لینا، میری شادی پہ بھی ناچ لینا۔ ابھی جاؤ اور دیکھو مہمان آ گئے ہیں کیا۔ مریم کا مطلب ارسم کی طرف تھا۔ او تو ارسم بھائی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس نے بتیسی نکالی۔ شہزادی اب اگر تم نے اور بکواس کی نا تو جان نکال لوں گی تمہاری۔ مریم اسے مارنے کے لیے اپنے آس پاس کوئی چیز ڈھونڈنے لگی۔ بس ناراض تو مت ہوں، جا رہی ہوں دیکھنے۔ وہ مٹک مٹک کے چلتی باہر نکل گئی۔ اوے شفیق، سب کام ہو گیا؟ کچھ رہ تو نہیں گیا نا؟ کمال صاحب نے آواز لگائی۔ نہیں صاحب جی، سارے کام ہو گئے، شفیق نے جواب دیا۔ عقیلہ دیکھو ذرا ارسم اور راحیل کہاں رہ گئے، دیر ہو رہی ہے۔ دردانہ بیگم نے عقیلہ کو آواز لگائی۔ بیگم صاحبہ، راحیل صاحب جی تو کسی کام سے ابھی باہر نکلے ہیں اور چھوٹے صاحب جی اپنے کمرے میں ہیں۔ ایک تو یہ لڑکا تیار ہونے میں اتنا وقت کیوں لگاتا ہے؟ دردانہ بیگم ارسم کے کمرے کی طرف چلنے لگی۔ ارسم ڈریسنگ کے آگے کھڑا خود پہ پرفیوم چھڑک رہا تھا جب دردانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ہائے میرا لال، میرا چاند کا ٹکڑا، ماں صدقے جائے، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ دردانہ بیگم نے شیشے سے اسے دیکھتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی نظر اتاری۔ ارسم نے اپنا رخ ان کی طرف کیا۔ گھنے کالے بال جو اوپر کی طرف ٹکائے گئے تھے، موٹی آنکھیں، درمیانے سائز کے ہونٹوں کے اوپر باریک کالی مونچھیں جن کی نوکیں اس کی شخصیت کو دگنا کر رہی تھیں۔ سفید لٹھے کا سوٹ اور سیاہ کھیڑی پہنے وہ 26 سال کا جوان بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ ارے امی، آپ کیوں آ گئی؟ میں نکل ہی رہا تھا۔ ارسم نے اپنی مونچھ کو بل دیتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے تمہارا، جب تک میں تمہارے کمرے میں نہ آؤں تم باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ارے چلیں ابھی نکل جاتے ہیں باہر، اور ٹائم دیکھیں آپ ذرا، آپ کی باتوں میں ہم لیٹ ہو گئے۔ اس نے سارا الزام دردانہ بیگم پہ لگایا۔ کیا کہا؟ میری وجہ سے؟ دردانہ بیگم نے ارسم کا کان کھینچا۔ امی چھوڑے نا، درد ہو رہا ہے۔ ارسم منہ کے زاویے بگاڑتا ہوا بولا۔ تم ہر بار میرے ساتھ ایسا کرتے ہو، آج بتا دیر کس کی وجہ سے ہوئی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میری وجہ سے ہوئی، اب چھوڑے نا۔ ارسم کے بولتے ہی دردانہ بیگم نے اس کا کان چھوڑ دیا۔ لو تم ماں پتر یہاں کھیلنے کھیل لو،
ذرا وقت دیکھو کیا ہو گیا؟ بھائی میں تو جا رہا ہوں، جس کو آنا ہو آ جائے۔ کمال صاحب ہر بار کی طرح یہی دھمکی دیتے ہوئے چل دیے۔ دردانہ بیگم اور ارسم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسی دبائی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کمال صاحب باہر گاڑی کے پاس کھڑے ہو کے ان کا انتظار کریں گے۔ ماں بیٹا حویلی کے گیٹ سے باہر نکلے تو کمال صاحب واقعی اس بار بھی گاڑی کے پاس کھڑے ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک گاڑی گیٹ کے پاس آ کر رکی، جس میں سے راحیل باہر نکلا۔ وہ خوش اخلاق اور خوش شکل لڑکا تھا، تھوڑا سا سانولا رنگ مگر پرکشش، موٹی آنکھیں، سلم چہرے کے ساتھ ہلکی سی تیکھی تھوڑی، اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ سے قدرے باریک تھا۔ ارسم کی نسبت اس کے خیالات ذرا ماڈرن قسم کے تھے، جیسے کہ ارسم قمیض شلوار پہنتا تھا اور راحیل پینٹ شرٹ پہننا پسند کرتا تھا۔ ارسم کو گاؤں میں رہنا پسند تھا، راحیل شہر کو پسند کرتا تھا۔ ارسم تھوڑا سا سنجیدہ اور باروب تھا اور راحیل نٹ کھٹ شرارتی سا تھا۔ راحیل دردانہ بیگم کی بہن فرزانہ کا بیٹا تھا۔ جب راحیل 10 سال کا تھا، فرزانہ اور اس کا شوہر ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے۔ تبھی سے راحیل دردانہ بیگم کے گھر ہی رہ رہا تھا۔ کوئی بھی ارسم اور راحیل میں فرق نہیں کرتا تھا، اور ارسم تو راحیل پہ جان چھڑکتا تھا۔ ارسم راحیل سے 2 سال بڑا تھا، اور یوں راحیل 24 سال کا ہوا۔ شکر کر تو بھی آ گیا، ورنہ آج تیرے بغیر ہی میں نے ارسم کی منگنی کر دینی تھی، کمال صاحب نے راحیل کو کہا۔ خالو جان، ذرا ارسم بھائی سے تو پوچھ لیں، میرے بغیر وہ منگنی کر بھی لے گا یا نہیں؟ راحیل ارسم کی بغل میں جا کے کھڑا ہوا۔ تو جان ہے میری، تیرے بغیر میں کھانا نہیں کھاتا، منگنی تو دور کی بات ہے۔ ارسم نے راحیل کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہیں، اتنا اچھا ہیئر سٹائل خراب کریں گے آپ؟ راحیل کی بات پہ ارسم مسکرانے لگا۔ ہمیشہ تم دونوں کی وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے، اب باتیں ختم ہو گئی ہوں تو چلیں؟ کمال صاحب نے طنز کیا۔ ہاں کیوں نہیں، راحیل بولتا ہوا گاڑی میں بیٹھا، اس کے ساتھ ہی ارسم بھی بیٹھ گیا۔ کمال صاحب اور دردانہ بیگم الگ گاڑی میں بیٹھے اور ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ ان کے پیچھے کھڑی مہمانوں کی 5 گاڑیاں بھی اسٹارٹ ہوئیں۔ ہر بار کی طرح کمال آج بھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہے۔ جمال صاحب نے ہاتھ پر بندھی گھڑی پہ ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ او ہو رانا صاحب، آپ کو معلوم تو ہے کمال بھائی آپ کی طرح وقت کے پابند نہیں ہیں، آتے ہوں گے راستے میں ہی ہوں گے، صفیہ بیگم بولی۔ مگر آج کی بات اور ہے، آج تو جلدی آ جاتا، بس ابھی آ جائے، دیکھنا اس کی کیسی خاطر تواضع کرتا ہوں۔ جمال صاحب نے اپنی موٹی لمبی مونچھوں کو بل دیا۔ تبھی حویلی سے کمال صاحب اپنے خاندان کے ساتھ داخل ہوئے۔ میرا بھائی، جمال صاحب خوشی سے بازو پھیلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ صفیہ بیگم نے اپنی ہنسی دبائی، کیونکہ آج بھی ہر بار کی طرح جمال صاحب کا غصہ کمال صاحب کو دیکھتے ہی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ویسے تو جمال صاحب کمال صاحب سے بڑے تھے، لیکن ان دونوں کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد کمال کے گھر میں ارسم پیدا ہوا، اور جمال کے گھر 4 سال تک اولاد نہ ہوئی، اور 5 سال بعد مریم پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے وہ ارسم سے 4 سال چھوٹی تھی۔ جب مریم 4 سال کی ہوئی تو صفیہ بیگم کو اللہ نے ایک اور بیٹی سے نوازا، جس کا نام انہوں نے شہزادی رکھا۔ شہزادی بھاگتی ہوئی مریم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپی چچی جان اور چچا جان آ گئے ہیں، وہ خوشی سے کھلکھلا رہی تھی۔ کیا ارسم آ گئے؟ مریم کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اچھا شہزادی بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ مریم کرسی سے اٹھی اور خود کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ پیروں تک آتی سبز اور گلابی رنگ کی فراک، گلابی دوپٹہ سر پہ ٹکائے ہوئے، سبز آنکھوں میں کاجل اور باریک چھوٹے ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائے، وہ بھی آج اپسرا لگ رہی تھی۔ ارے آپی آپ تو کمال لگ رہی ہیں، فکر ہی نہ کریں، ارسم بھائی تو ویسے بھی آپ پہ پہلے سے ہی فدا ہیں۔ وہ بتیسی نکالتے ہوئے اسے پھر سے چھیڑنے لگی۔ چپ کر شہزادی ورنہ۔ اچھا بھائی میں چپ، شہزادی نے اس کی بات ٹوک دی۔ جمال صاحب اور صفیہ بیگم کے ساتھ دردانہ بیگم اور کمال صاحب مریم کے کمرے میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم چچا اور چچی جان، مریم نے ان کے آگے سر کرتے ہوئے سلام کہا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے باری باری اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ کتنی پیاری بچی ہے میری، پورے خاندان میں تمہارے جیسا نایاب ماشاءاللہ کوئی ہیرا نہیں ہے۔ دردانہ بیگم نے مریم کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میرا تو بس چلے تمہیں آج ہی دلہن بنا کے لے جاؤں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو سبھی اس بات پہ مسکرانے لگے۔ بھائی ہے تو تمہاری ہی بیٹی، جب چاہے لے جاؤ، صفیہ بیگم نے کہا۔ بات تو آپ ٹھیک کر رہی ہیں بھابھی، اب مجھے بھی اپنے گھر کی رونق کے لیے جلد ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ دردانہ بیگم کی بات پہ شہزادی نے مریم کو چٹکی کاٹی۔ مریم معصوم بنی خاموشی سے بیٹھی رہی، اب مہمانوں کے سامنے تو جوتا اتارنے سے رہی۔ کمرے میں راحیل داخل ہوا اور کمال صاحب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔
शहज़ादी ने कनखियों से राहील की तरफ देखा। जिस टाइप का वो था, शहज़ादी भी उसी टाइप की थी, थोड़ी मॉडर्न ख्यालात की। राहील ने शहज़ादी की नज़रों को नोट किया मगर कोई रद्द अमल नहीं दिया। दुर्दाना बेगम ने सोने की अंगूठी निकाल के मरियम की उंगली में पहनाई और कुछ रकम उसके हाथ पे रखी। बहुत बहुत मुबारक हो मरियम भाभी, आज से आप मेरे अरसम भाई की मंग हो गई हैं। राहील ने सबके सामने मरियम को छेड़ा। किसी का लिहाज भी कर लिया करो राहील। दुर्दाना बेगम ने उसके सर पे चप्पत लगाई। राहील शर्मिंदा सा हुआ तो सब उसे देख के हंसने लगे। शहज़ादी ने मिठाई की प्लेट उठाई और सबका मुंह मीठा करवाने लगी। ये लें चची जान, मुंह मीठा करें। उसने दुर्दाना बेगम की तरफ गुलाब जामुन बढ़ाया। बारी बारी सबका मुंह मीठा करवाने के बाद वो राहील की तरफ देखने लगी, क्योंकि अब आखिर में राहील ही रह गया था। वो उसकी तरफ आई, प्लेट राहील के आगे बढ़ाई। राहील ने गहरी नज़रों से शहज़ादी को देखा। शहज़ादी ने राहील का रद्द अमल ना पाकर उसकी तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था। शहज़ादी ने घबरा के आसपास देखा तो सभी बातों में मसरूफ़ थे। जैसे सबको खिलाई है वैसे ही मुझे खिलाओ, राहील ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। क्या? शहज़ादी के अवसान खता हुए। जो सुना वही, राहील बोला। मगर सब हैं, कोई देख लेगा। वो परेशान हुई। तो ठीक है, फिर अकेले में खिला देना, मैं पिछले गेट के साथ वाले कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कहता हुआ वहाँ से चल दिया और शहज़ादी हैरत ज़दा उसकी कमर को देखती रह गई। अरसम के साथ मंगनी की तमाम रसूमात सरअंजाम दे दी गई थीं। दोनों ख़ानदान अब हवेली के सहन में बैठ के गप्पें लगाने में मसरूफ़ थे। कमाल भाई, मैं तो कहता हूँ इसी महीने की आखिरी तारीख शादी के लिए पक्की कर देते हैं। कोई हमारे घर में भी बेटी से रौनक लगेगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं तो वैसे ही करने को तैयार हूँ कमाल, जमाल साहब ने कहा। लेकिन राना साहब, इतनी जल्दी शादी किस लिए? अभी हमें इतनी तैयारियाँ करनी हैं, इसी माह के अंदर अंदर कैसे सब होगा? सफ़िया बेगम बोली। अरे सफ़िया, सब कुछ हो जाएगा अगर हम इरादा कर लें तो। देखो सफ़िया, कमाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हमें अपने बच्चों की खुशियाँ देखने का वक्त आ गया है, दुर्दाना बेगम ने कहा। चलें भाई, ठीक है, कर लेते हैं इसी महीने शादी। सफ़िया बेगम ने हथियार फेंके तो सभी के चेहरे खुशी से चमक उठे। ख़ानदान को बातें करता देख के शहज़ादी हाथ में प्लेट लिए पिछले गेट के साथ वाले कमरे की तरफ चलने लगी। अरे शहज़ादी, किधर जा रही है गुलाब जामुन लेके? रिश्तेदारों में बैठी एक मोटी सी औरत बोली। कहीं नहीं खाला, प्लेट किचन में रखने जा रही हूँ, उसने बहाना घड़ा। अच्छा ला, फिर मुझे ही दे दे, वो बोली तो शहज़ादी उसे दिल ही दिल में गालियाँ देती उसकी तरफ बढ़ी। औरत ने प्लेट पकड़ी और मज़े से गुलाब जामुन खाने लगी। शहज़ादी, अभी सारा ख़ानदान इकट्ठा बैठा है, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा, उसने सोचते हुए राहील के कहे हुए कमरे की तरफ कदम उठाए। शहज़ादी आहिस्ता से दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई। उसने कमरे को चारों ओर से देखा मगर राहील नज़र नहीं आया। वो वापस जाने के लिए मुड़ी तो राहील दरवाजे के साथ दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। शहज़ादी उसे अचानक इतना करीब देख के डर गई। राहील ने दरवाज़ा बंद किया और फिर से शहज़ादी की तरफ रुख किया। वो मिठाई में ला रही थी लेकिन रास्ते में खाला ने मांग ली। वो घबराहट से हाथों को मसल रही थी। खैर है, मिठाई तो बहाना है, असल मकसद तो तुम्हें बुलाना था। मगर क्यों? उसने पूछा। शहज़ादी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी पूछें। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तुम हमेशा मुझे छुप छुप के देखती हो। पहले तो मैं इसे अपना वहम समझता रहा, लेकिन आज फिर ख़ुद को तुम्हारी नज़रों के हिसार में पाया, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लिया जाए। वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। क्या? मैंने कब देखा आपको? ये आपका वहम है, संजीदा मत हो। उसने झूठ कहा मगर उसकी लड़खड़ाती ज़ुबान उसके झूठ की गवाही दे रही थी। ओह, तो मतलब तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ नहीं? फिर मैं ही पागल था जो खाला जान से रिश्ते की बात करने वाला था। उसने उदास चेहरा बनाया। क्या आप रिश्ते की बात करने वाले थे? शहज़ादी चौंक उठी। हाँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अब नहीं करूँगा। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? शहज़ादी को जान के लाले पड़े। तो क्या तुम्हारे दिल में कुछ है मेरे लिए? उसने शहज़ादी की चोरी पकड़ी। शहज़ादी अपनी ही बात से फंस चुकी थी और आंखें मोटी किए उसे देखने लगी। राहील की आंखों में जज्बात उमड़े, जिन्हें देखकर शहज़ादी उसके सामने मज़ीद खड़ी नहीं रह पाई और कमरे से बाहर भाग गई। राहील बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगा। रात के 10 बजे जब सब घर वाले सो रहे थे, मरियम अरसम के ख्वाब जागती आंखों से देख रही थी। वो अपने बालों की एक लट को पकड़े
اسے انگلی سے گھماتے ہوئے مسکرا رہی تھی جب اسے دروازے کی طرف ایک سایہ دکھائی دیا۔ مریم نے شہزادی کی طرف دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ اس نے پھر زمین پہ نمودار ہوئے سائے کی طرف دیکھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ وہ اٹھ کے بیٹھی۔ اس کی کلائی میں پہنی سبز گلابی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ کمرے میں گونجی۔ اس نے اپنے ہاتھ ایک جگہ ٹکائے تاکہ چوڑیوں کی آواز پیدا نہ ہو۔ وہ پھر سے اس سائے کو دیکھنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے اس سائے نے ہاتھوں سے کچھ اشارے کرنے شروع کیے۔ مریم نے جب غور سے دیکھا تو اس نے ہاتھ کی ایک انگلی اس کی طرف کر کے پھر اپنے سینے پہ رکھی۔ خوف سے مریم کی بیٹھے ہوئے بھی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ سایہ پیچھے کو مڑا اور مریم کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مریم کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل اچھل کر باہر آ جائے گا۔ وہ سائے کے کیے گئے اشارے کو سوچنے لگی جس سے اس کے دماغ میں ایک ہی بات آئی۔ وہ سایہ مریم کو یہ کہہ کر گیا تھا کہ تم میری ہو۔ خوف سے مریم وہیں جم گئی۔